تو محبوب ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے ذریعے سے تم اپنے دنیاوی معاملات بھی طے کر سکو اور تم اسلامی عبادات کو پا بھی سکو۔ چاند کی تاریخوں کو دیکھ کر تمہارے لیے رمضان کے روزے رکھنا آسان ہوں گے، تمہارے لیے عید کرنا آسان ہوگا، تمہارے لیے قربانی کرنا آسان ہوگا، تمہارے لیے حج کرنا آسان ہوگا۔ اور اگر چاند ایک ہی حالت پر رہے تو پھر چاند کی پہلی دوسری تاریخ کیسے ہوگی؟ عام آدمی اسے کیسے جان سکے گا؟ اور پھر وہ اپنے معاملات کو چاند کی گردش سے متعلق کیسے کر سکے گا؟ تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ یہ ہے، جب چاند بالکل باریک دکھائی دے گا تو کہا جائے گا آج پہلی تاریخ ہے، پھر دوسری تاریخ ہے، بالکل شباب پر آئے گا تو کہیں گے آج 14 تاریخ ہے، 15 تاریخ ہے۔ ہمارے بہت سے معاملات چاند کی تاریخوں پر ہیں اور بہت سے معاملات سورج کی گردش پر ہیں، سورج کی گردش پر۔ ہماری نمازوں کا تعلق سورج کی گردش سے ہے۔ صبح کی نماز کا وقت اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ طلوع سے پہلے پہلے فجر کا وقت ہے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا نماز فجر کا وقت نکل گیا۔ ایسے ہی سورج سر پر سے ڈھل گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ جب سورج اتنا بلندی پر آیا اور اتنا نیچے آیا کہ ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور جب سورج ڈوب گیا تو عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور جب تک کہ افق پر روشنی موجود ہے مغرب کا وقت باقی ہے، اور جب مکمل سیاہی چھا جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی یہ اوقات ان کا تعلق سورج کی گردش پر ہے، اور بہت سی اسلامی عبادات ہیں کہ جن کا تعلق چاند کی گردش پر ہے۔ تو محبوب نے فرما دیجئے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے کاروبار کا تعین ہو سکے، تمہیں اسلامی عبادات کا جو اوقات ہیں وہ اوقات تمہیں معلوم ہو جائیں، اس لیے ہم چاند کو گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ یہ تو ہے جواب قرآن کا۔ اب سنیے صحابہ کرام کا سوال کیا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز صحیح ہے؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کا سوال کیا تھا؟ یا تو سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی سائنسی وجہ بتائیے، اس کی سائنسی وجہ کیا ہے؟ اور یا صحابہ کرام کا سوال یہ تھا کہ یا حبیب اللہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا فائدہ بتائیے، حضور اس کا فائدہ بتائیے۔ صحابہ کرام کے مزاج سے اور ان کا جو تعلق خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ سوال دوسری قسم کا تھا کہ یا حبیب اللہ سورج چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا فائدے ارشاد فرمائیے۔ تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ انہیں یہ فائدے بتا دیجیے کہ چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنا کاروبار تمہارے لیے آسان ہو اور عبادات کو بجا لانا تمہارے لیے آسان ہو۔ ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ صحابہ کرام نے یہی سوال کیا ہوگا کہ یا حبیب اللہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا فلسفہ کیا ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو اللہ نے حکمت بتا دی۔ اب جواب بالکل سوال کے مطابق ہے، اور ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے سوال کا یہ مقصد ہو کہ یا رسول اللہ اس کی سائنسی وجہ بتائیے کہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے، سورج اپنے حال پر رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اس کی حقیقت سے پردہ اٹھائی۔ لگتا نہیں کہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا ہو، لیکن اگر یہ سوال کیا ہے
تو پھر اللہ نے جواب یہ نہیں دیا، اس کی سائنسی وجہ نہیں بتائی، بلکہ اللہ نے صرف فائدہ بتا دیا، اور فائدہ بتا کر یہ بتا دیا کہ قرآن پاک ایک عام فہم کتاب ہے، جس سے درس جہاں ایک سائنسدان ایک عالم فاضل کو ملتا ہے، وہاں قرآن کریم کا درس ایک جاہل ان پڑھ اور ایک معمولی آدمی کو ملتا ہے۔ قرآن پاک میں صرف پڑھے لکھوں کا حصہ نہیں ہے، قرآن کریم میں فائدے چھوٹے لوگوں کے لیے بھی ہیں، ان پڑھ لوگوں کے لیے ہیں، جاہل لوگوں کے لیے بھی۔ بلفظ دیگر اللہ رب العالمین گویا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے سوال یہ کیا ہے کہ سائنسی وجہ بتائی جائے، ہم تمہیں سائنسی وجہ نہیں بتائیں گے، بلکہ ہم تمہیں اس کی حکمتیں اور فائدے بتائیں گے، اس لیے کہ اگر سائنسی فائدے بھی اللہ اور اس کا رسول بتا دے تو پھر ہمارے عقلوں نے کیا تیر مارا، پھر ہمارا جو عقل ہے اس کی پرواز کا کیسے پتہ چلے، ہماری عقلیں تو بانجھ ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی عقل کو قوت اور طاقت عطا فرما دی، طبیعیات اور فلکیات کے مسائل کو انسانی عقل پر اور ان کی تحقیقات پر چھوڑ دیا، تاکہ انسان تحقیقات کی منزل پر پہنچ جائے اور انسان انتہائی سفر کر سکے۔ انسان کا جو جوہر کمال اللہ نے عقل کو عطا فرمایا ہے، وہ جوہر کمال نکھر کر سامنے آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی سائنسی توجیہ ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ انسانوں کو ان کا فائدہ بتا دیا۔ اگلی بات سنیے کہ عرب کے جو لوگ تھے جب وہ حج اور عمرہ کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے، تو پھر ان کے ہاں رسم یہ تھی کہ جب تک کہ وہ احرام سے ہیں، اگر کسی کام سے گھر آنا ہو تو وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے، گھر کے پچھواڑے سے آتے، اور پچھواڑے کی جو دیوار ہے اس کو سوراخ کرتے، اور سوراخ کر کے پھر گھر میں داخل ہوتے تھے، اور اسے وہ تقوی اور پرہیزگاری، اسے وہ عبادت سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کیا فضول رسم ہے، وہ فرمایا جا رہا ہے یہ کیا فضول رسم ہے۔ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، یہ تو کوئی عبادت نہیں اور نیکی کی بات نہیں کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ اور دروازے سے بچنے کی کوشش کرو، نیکی تو یہ ہے کہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یاد رکھو آج کے بعد، احرام باندھنے کے بعد اگر گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پڑے تو بجائے گھروں کے پیچھے آنے کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کریم کی ان آیات کا بھی ایک خاص تاریخی پس منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 برس تک مکہ مکرمہ میں رہے، 13 برس تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ صحابہ کرام نے بڑی اذیتیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں برداشت کی، انہیں مارا جاتا تھا، کمزور صحابہ کرام کو مارا جاتا تھا، بے تحاشا مارا جاتا تھا، ہر قسم کی سزائیں دی جاتی تھی۔ وہ کون سا ظلم ہے جو ان پر نہیں توڑا گیا؟ انہیں انگاروں پر، سلگتے انگاروں پر لٹایا جاتا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھے جاتے، چکی کے پاٹ رکھے جاتے، انہیں دروں سے مارا جاتا، ان کی کھال ادھیڑ دی جاتی، کفر پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان مظالم کا جواب طاقت سے دینے کی اجازت نہیں دی۔